لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشت تباہ اور سارا بوجھ غریب تک سے پہراتا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی بیماری ہے ہی نہیں. اگر احتیاط نہ کی گئی تو کورونا کا پھیلاؤ تیز ہوگا. مریض بڑھنے سے سارا دباؤ ہسپتالوں پر ہوگا. احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. وزیر اعظم عمران خان کا لاہور میں اظہار خیال. پنجاب میں کورونا کے مریضوں کے لیے 10,000 بیڈ دستیاب. صوبے میں 3,055 مریض داخل ہیں جن میں سے 193 وینٹیلیٹر پر ہیں. ٹائیگر فورس احتیاطی تدابیر کے خلاف ورزی کا معائنہ کرنے کے لیے بھی استعمال کی جائے گی. جن ممالک نے کورونا پر قابو پایا انہوں نے رضاکاروں سے مدد لی. معاون خصوصی عثمان ڈار، فوکل پرسن ڈاکٹر فیصل، صوبائی وزراء ڈاکٹر یاسمین راشد اور ہاشم جمع بخش کا اظہار خیال. وزیر اعظم عمران خان کا لاہور میں احساس کیش سینٹر کا دورہ. ضرورت مند افراد میں کیش کی منتقلی کے عمل کا جائزہ لیا. سینٹر پر موجود افراد سے بات چیت کی. روزگار کے بارے میں دریافت کیا. موجودہ حالات میں حکومت تعمیراتی شعبے کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. تعمیراتی شعبے سے مزدور اور غریب افراد کو روزگار کے مواقع میسر کرائیں گے وزیر اعظم. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کورونا کے اثرات سے نمٹنے کے ساتھ عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر توجہ دی گئی ہے. قرضوں کی واپسی معیشت کا اہم چیلنج ہے. مشکل حالات کے باوجود کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. معاشرے کے کمزور طبقے کا سماجی تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس. آئندہ مالی سال کا بجٹ غیر معمولی حالات میں پیش کیا گیا. کاش اپوزیشن کا رویہ سنجیدہ ہوتا. کورونا وبا نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا ہے. معیشت کا پہیہ رک جانے سے محصولات میں 800 ارب روپے کی کمی آئی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی. وزیر اعظم عمران خان کو مقامی حکومتوں کے نظام پر بریفنگ. صوبائی الیکشن کمیشن اگلے ماہ سے 7 دنوں میں حلقہ بندیاں مکمل کر لے گا. ولیج پنچایت الیکشن اور لوکل باڈیز الیکشن مقررہ وقت پر منعقد کیے جائیں گے. مقامی حکومتوں کے نظام کو جلد فعال کرنے کے لیے الیکشن کے انعقاد کے انتظامات مکمل کیے جائیں. وزیر اعظم. وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے اقدامات پر اعلیٰ سطح اجلاس. ڈی جی پی ڈی ایم اے کی اقدامات پر بریفنگ. ٹڈی دل کے حملے کو جدید مشینری کے استعمال اور جامع حکمت عملی سے بڑی حد تک روکا گیا. کسانوں کی بیش قیمت فصلوں کو قدرتی آفت سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جائیں. وزیر اعظم. ملک کے 45 متاثرہ اضلاع میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری. 5,96,000 ہیکٹر رقبے پر اسپرے. محکمہ زراعت، فوڈ سیکورٹی اور فوج کی 1259 مشترکہ ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں انسداد ٹڈی دل مہم میں حصہ لے رہی ہیں. وزارت صنعت و پیداوار کا شوگر ملز ایسوسی ایشن کو مراسلہ. عوام کو چینی 70 روپے فی کلو فراہم کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت. مراسلے میں چینی کی قیمت سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ. شوگر ملز 63 روپے فی کلو چینی دیں تاکہ عوام کو 70 روپے فی کلو فراہم کی جا سکے. یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن. بھارت تحریک آزادی کشمیر کو بزور طاقت دبانے میں بری طرح ناکام. بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی سے منسوب ایک خط جاری کیا جو سراسر جعلی ہے. حریت چیئرمین کا اس خط کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. خط تحریک آزادی اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بھارتی ایجنسیوں کی کارستانی ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی ریاستی دہشت گردی جاری. تازہ کارروائی کے دوران کلگام اور اسلام آباد کے اضلاع میں مزید 4 نوجوان شہید. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران شہداء کی تعداد 18 ہو گئی.
پاکستان میں کورونا کیسز کی رفتار میں تیزی، ایک ہی دن میں ریکارڈ 6,472 نئے کیسز کی تصدیق، متاثرہ افراد کی تعداد 1,32,405 تک جا پہنچی، مزید 88 افراد جان کی بازی ہار گئے، جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 2,551 ہو گئی، 50,056 صحت یاب۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 78 لاکھ کے قریب، ہلاکتیں 4,30,000 سے بڑھ گئیں، 40 لاکھ صحت یاب۔ امریکہ میں 21,17,000 افراد متاثر، 1,17,000 ہلاک، 42,000 ہلاکتوں کے ساتھ برازیل دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن کو مداحوں سے بچھڑے 8 برس بیت گئے۔ لیجنڈ گلوکار نے کئی دہائیوں تک دنیائے موسیقی پر راج کیا۔ مہدی حسن کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، تمغہ امتیاز، ہلال امتیاز سمیت مختلف ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور شائقین کے بغیر اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا کے دلچسپ مقابلے جاری، گرناطہ کی گیتافے کو عید کے مقابلے میں 2 گول سے شکست، ویلنسیا اور لیوانٹے کے درمیان مقابلہ 1-1 گول سے برابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم، میں ہوں آسماء اقبال، اور کھیلوں خبروں کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلٹن کا آغاز ہوگا ایک بریک کے بعد۔ ٹی وی نیٹ ورک سے زیادہ 4G ٹاورز کے ساتھ پاکستانی قوم کا نمبر 1 نیٹ ورک اب ہے صرف زوم 4G۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔ Pakistan's first financial daily. Covers investment like no one else. Business Recorder, Investments Building Block. وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق اور پاکستان آرمی کی مشترکہ ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے بھرپور اور مؤثر آپریشن کر رہی ہیں۔ تمام متعلقہ حکومتی اداروں کو ہدایات دی جا چکی ہیں کہ ٹڈی دل کے حملے کی اطلاع پر تمام دستیاب مشینری کو متحرک کر کے پر وقت ٹڈی دل کو طلب کریں۔ کاشتکار حضرات سے گزارش ہے کہ ٹڈی دل کے حملے کی صورت میں حکومتی ٹیموں کے پہنچنے تک روایتی طریقوں سے ٹڈی کو فصلوں اور باغات سے دور بھگائیں۔ ٹڈی دل کے حملے سے قبل اپنی فصلوں کے ارد گرد احتیاطی طور پر پروفینوفاس کا اسپرے کریں۔ اجتماعی طور پر بھی متاثرہ علاقوں میں اپنی مدد آپ کے تحت ٹریکٹر اور بڑے اسپریئرز تیار رکھیں اور ٹڈی کے حملے کی صورت میں لمڈا کا اسپرے کریں۔
بالغ ٹڈی کے حملے کے بعد بلا تاخیر متاثرہ زمین میں ہل چلا کر ہر صورت انڈے تلف کریں۔ غیر آباد اور صحرائی علاقوں میں ٹڈی دل کا غیر معمولی جھنڈ دیکھنے پر ہوائی اسپرے کے لیے NLCC سے فوراً رابطہ کریں۔ ٹڈی دل کی موجودگی کی اطلاع دینے یا متعلقہ معلومات کے حصول کے لیے NLCC کے ہیلپ لائن نمبرز پر رابطہ کریں۔ اشاعت سے آن لائن تک اسلامی دنیا کی اولین کاروباری خبریں، حقائق پر مبنی بے لاگ تجزیے اور تبصرے، صرف ایک کلک پر۔ ڈیلی بزنس ریکارڈر، کاروباری دنیا کی پہلی ترجیح۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشت تباہ ہوتی اور بوجھ غریب پر پڑتا ہے۔ اگر احتیاط نہ کی گئی تو کورونا کا پھیلاؤ تیز ہوگا، مریض بڑھنے سے سارا دباؤ اسپتالوں میں ہوگا۔ لاہور میں کورونا کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا کی وبا کے پیش نظر لاہور کو ممکنہ طور پر لاک ڈاؤن کرنے کا تاثر درست نہیں ہے۔ ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ مزید تفصیل بتائیں گے اکرام اللہ محسود۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سنگاپور اور نیوزی لینڈ جیسے چند لاکھ آبادی والے امیر ملکوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاہم 20 کروڑ عوام کی اس ملک میں جہاں 25% عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، مکمل لاک ڈاؤن برداشت نہیں۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اب حکومت کو سختی کرنا پڑے گی۔ ہندوستان میں جو حالات ہیں، جو بنگلہ دیش میں ہمارے مختلف حالات ہیں، جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جب اکنامک ایکٹیویٹی رک جاتی ہے تو ہمارے جیسے ملکوں میں نچلا طبقہ ہے، جو دیہڑی دار ہے، جو بیچارے غریب لوگ ہیں، سارا بوجھ ان کے اوپر گر جاتا ہے۔ ایسے ممالک کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن، تاکہ کسی طرح اکانومی کے پہیے بھی چلتے رہیں، لوگ بے روزگار بھی نہ ہوں، بیچارہ جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر سارا بوجھ ہی نہ پڑ جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے عوام کو احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ اگر احتیاط نہ کی گئی تو کورونا کا پھیلاؤ تیز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صرف ماسک کے استعمال سے وبا کے پھیلاؤ کو 50% کم کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائرس جب لوگ جمع ہوں گے یہ پھیلے گی تیزی سے، تو یا لوگوں کو بند کر دیں اور ملک کو بٹھا دیں اور اپنے غریب لوگوں کو کچل دیں، اور یا پھر ملک کو چلائیں، لیکن آپ ذمہ داری لیں، عوام ذمہ داری لے۔ اگر آپ SOPs پہ نہیں چلیں گے، احتیاط نہیں کریں گے تو آخر میں اس ملک کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ہسپتالوں کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ پنجاب میں کورونا مریضوں کے لیے 10,000 بیڈ دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں اس وقت 3,055 مریض مختلف ہسپتالوں میں داخل ہیں، جن میں 193 وینٹیلیٹر پر ہیں۔ انہوں نے صوبے کے لیے مزید 1,000 آکسیجن سے لیس بیڈ تیار کرنے کا حکم دینے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جمع بخت نے کہا کہ اگلے ہفتے ایک ایپ کا اجرا کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے احتیاطی تدابیر سے متعلق خلاف ورزیوں کا ڈیٹا دستیاب ہوگا۔ کورونا وائرس پر وزیر اعظم کے فوکل پرسن ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن میں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے ہاٹ اسپاٹ کی جگہوں کا تعین کرنے کے بعد وہاں پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے۔ معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا کہ اس وقت 2.25 لاکھ ٹائیگر فورس ذمہ داری ادا کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مساجد میں رضاکاروں کا کردار قابل تحسین ہے اور اس کے اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبے میں کورونا کی صورتحال اور اس سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو صوبے میں کورونا کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت ضرورت مند افراد میں رقوم کی منتقلی کے سینٹر کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے ضرورت مند افراد میں کیش کی منتقلی کے عمل کا جائزہ لیا۔ معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا کہ وزیر اعظم کووڈ فنڈ سے تقریباً 13 لاکھ افراد کو مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے سینٹر پر موجود افراد سے بات چیت کی اور ان سے روزگار کے حالات کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ موجودہ حالات میں حکومت تعمیراتی شعبے کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے تاکہ مزدور اور غریب افراد کو روزگار کے مواقع میسر آ سکیں۔
मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने कहा है कि बजट का फलसफा टैक्स गुजारों पर कोई इजाफी बोझ न डालते हुए सनत, ज़राअत और आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलत फराहम करना है। उन्होंने कहा कि अफरात ज़र का हदफ 6.5% रखा गया है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और हुकूमती इक्तसादी टीम के हमरा खिताब करते हुए मुशीर खजाना ने कहा कि अगले बजट का मकसद कोरोना वायरस से मुतासरा मुल्की मईशत में इक्तसादी सरगर्मियों को बहाल करना है। मुशीर खजाना की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील राहील अंसार से। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि मुश्किल फैसलों से हासिल किए गए मुआशी इस्तेहकाम को कोरोना वायरस की वबा से ठेस पहुंची है। कोरोना वायरस की वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा। 3000 अरब जो है जीडीपी का नुकसान होगा। टैक्स की जो कलेक्शन थी 700 अरब की जो है रेवेन्यूज में नुकसान हमें सहना पड़ा। 1,60,00,000 लोगों को हुकूमत ने फैसला किया कि लिक्विडिटी यानी कैश उन तक पहुंचाई जाए बगैर किसी सियासी कंसिडरेशन के। फकत अगर आप पाकिस्तानी हैं और अगर आप जरूरतमंद हैं तो आपको मदद दी गई। कोशिश ये की गई जितना मैक्सिमम फायदा पब्लिक को दिया जा सकता है वो दिया जाए। डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि कर्जों की वापसी एक चैलेंज है। अगले साल 2900 अरब के कर्जे वापस करने हैं। उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। 1623 टैरिफ लाइन्स है जिसमें केमिकल इंडस्ट्री है, पेट्रोल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर है, रबर है, लेदर है, टेक्सटाइल है, उनके ऊपर सिफर की जा रही है ड्यूटी। 200 के करीब टैरिफ लाइन्स जिसमें पैकेजिंग, होम अप्लायंसेज में ड्यूटी जो है इसको कम किया जा रहा है। 10 किस्म के विथ होल्डिंग टैक्स हैं जिनको खत्म किया जा रहा है। इंपोर्ट के ऊपर जो विथ होल्डिंग टैक्स है उसको 5.5% से कम करके 1 और 2% किया जा रहा है। इतने मैसिव रिलीफ जिसमें कोई 40 से 50 अरब रुपए की ड्यूटीज जो हैं हम वापस कर रहे हैं, इसलिए कि वी वांट कि इस मौके के ऊपर जॉब क्रिएशन हो। वजीर सनत और पैदावार हमाद अजहर ने कहा कि अगले बजट में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की गई है। हमने हमेशा से ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जो नौकरियों की क्रिएशन का जो इंजन है वो प्राइवेट सेक्टर है, तो इसलिए हमारा पहला हदफ था कि हम मईशत को इस्तेहकाम की तरफ लेके आएँ। दूसरा कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें और तीसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए अगर नौकरियां पैदा करनी है। तो आपने देखा पिछले साल हम कोई 28 पॉइंट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में हमने भी जंप भी किया और मुझे इंशाअल्लाह ताला यकीन है कि इस साल भी हम एक स्टीप जो है वो जंप करेंगे। इसके बावजूद कि कोरोना आया है, पीएसडीपी की रकम जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसे 100 अरब बढ़ाई गई है। एसएमई पैकेज हमने दिया है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि आइंदा बजट में बरामदी शोबे में तेजी के लिए खसूसी मराहत दी गई हैं। एफबीआर से ये डिस्कशंस हुए हैं, उन्होंने अभी ये सारे ये प्रोसेस है ना इसको रिवैम्प कर दिए है। कम जुलाई से जो भी कस्टम्स ड्यूटी ड्रॉबैक्स है बेहतर तौर पर कैलकुलेट होंगे, बेहतर तौर पर तकसीम होंगे। जब फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज होगा तो वो डायरेक्टली एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। एक सवाल पर मुशीर खजाना ने कहा कि अगले बजट में 50 अरब रुपए की ड्यूटीज खत्म की गई हैं। अवाम की सहूलत के लिए खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त को 1 लाख रुपए किया जा रहा है। आइंदा माली साल के बजट में कोरोना की वबा और उससे पैदा होने वाले मुआशी बहरान के खात्मे के लिए अवाम को रिलीफ देने के खसूसी इक़दाम किए गए हैं। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, बजट के हवाले से वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि आइंदा साल का बजट गैर मामूली हालात में पेश किया गया। इस वक्त कोरोना वबा ने पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि मईशत का पहिया रुक जाने की वजह से हमारे महसूलात में 800 अरब रुपए की कमी आई है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि बजट की खासियत यह है कि हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और आवाम पर बेजा बोझ नहीं डाला गया। 2020-21 के बजट की जो खसूसियत है वो ये है, जानते हुए कि हालात मुश्किल हैं, हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, लोगों पे इजाफी बोझ नहीं डाला, बल्कि जो माजी का बोझ था उसको हल्का करने की कोशिश की है।
वजीर आजम इमरान खान को वजीर आला सेक्रेटेरिएट लाहौर में मकामी हुकूमतों के निज़ाम पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने लोकल बॉडीज के हवाले से इंतजामी और कानूनी तकाज़ों की तैयारी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ये हिदायत की कि मकामी हुकूमतों के निज़ाम को जल्द फाल करने के लिए इलेक्शन के इंतजाम मुकम्मल किए जाएं ताकि मकामी हुकूमतों के जरिए आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जा सकें। वज़ीर आज़म को बताया गया कि तमाम इंतजामी और कानूनी इंतजाम मुस्तैदी से किए जा रहे हैं और विलेज पंचायत इलेक्शन और लोकल बॉडीज इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। इजलास को ये भी बताया गया कि सूबाई इलेक्शन कमीशन अगले माह से 60 दिनों में हल्का बंदियां मुकम्मल कर लेगा, जिसके बाद विलेज और पंचायत की सतह पर इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। ये इलेक्शन 45 दिनों में मुकम्मल होंगे। लोकल बॉडीज इलेक्शन का इनेकाद साल के आखिर तक हो सकता है। आपको खबर दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत पंजाब और नेशनल लॉजिस्टिक सेल के माबैन लाहौर रिंग रोड, सदरन लॉब, SL3, रायवेंड रोड, मुल्तान रोड की तामीर के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। तकरीबन 10 अरब रुपए की तामीराती लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पंजाब में बुनियादी ढांचे का ये दूसरा सबसे बड़ा मंसूबा है। पहला मंसूबा लाहौर रिंग रोड, सदरन लूप 1 और 2 था। मंसूबे को 25 साल KB और T बुनियाद पर 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ये मंसूबा GT रोड, सियालकोट मोटरवे और मुल्तान रोड N5 को मौजूदा रिंग रोड से जोड़ने में अहम राबते का काम करेगा। वज़ीर आज़म को यह बताया गया कि मंसूबे के डिजाइन का मुकम्मल जायजा लेकर इसमें माहौलियाती पहलू भी शामिल किया गया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी मुलाकात की। लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर बराए हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासिर हुमायूं सरफराज ने लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में सूबाई वज़ीर ने वज़ीर आज़म को पंजाब में यूनिवर्सिटी रोड मैप पर अमल दरामद से मुतालिक आगाह किया और कोरोना वबा के दौरान भी इसी आज़म के तहत तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दाम जारी रखने के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब में टिड्डी दल के तदारुक के हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे में टिड्डी दल के हमले को जदीद मशीनरी के इस्तेमाल और जामे हिकमत अमली से बड़ी हद तक रोका गया है। वज़ीर आज़म को बताया गया है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से टिड्डी दल की रोकथाम के लिए इस्तादाद कार में खातर ख्वाह इजाफा किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टिड्डी दल के तदारुक के लिए सूबाई हुकूमतों की जामे हिकमत अमली और इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ये हिदायत की है कि इस चैलेंज से निमटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाए ताकि किसानों की बेशकीमत फसलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और फौज की 1259 मुश्तरका टीमें मुल्क के 45 अजला के मुतासरा इलाकों में इंसदाद टिड्डी दल मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। टिड्डी दल के मौसर तदारुक के लिए हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से स्प्रे भी किया जा रहा है। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक इस वक्त बलूचिस्तान के 29, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब के 3 और सिंध के 4 अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं। बलूचिस्तान में खुजार, आवारान, नौशकी, चाही, गवादर, अथल, केच, पंजगोर, खारान और और कोयटा के अलावा दीगर अजला भी मुतासर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो वहाँ जिला इस्माइल खान, टांग, शिमाली जनूबी वज़ीरिस्तान, लकी मरवत, करक, कुरम और अगजई और खैबर के अजला मुतासर हुए हैं। सिंध में खैरपुर, सांघर, सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, मटियारी और जामशोरों में टिड्डी दल के हमले जारी हैं, जबकि पंजाब में अटक, खानेवाल और डेरा गाजी खान में टिड्डी दल की रिपोर्ट है। NDMA के तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 3,39,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ और 5,630 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया। तर्जुमान ने बताया कि बलूचिस्तान में 3,100 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 1,300 हेक्टेयर रकबे की ट्रीटमेंट हुई। पंजाब में 30 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे हुआ है। सिंध में गुज़श्ता रोज 1,200 हेक्टेयर रकबे का ट्रीटमेंट किया गया। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ खबरें मजीद शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के दरमियान लाहौर में मुलाकात हुई।
वज़ीर आला ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने मुश्किल हालात में बेहतरीन, मतवाज़न और आवाम दोस्त बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को टैक्स फ्री बजट पर तनकीद बराए तनकीद ज़ेब नहीं देती। मौजूदा हालात में इससे बेहतर बजट पेश किया जा सकता। वज़ीर आला ने कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG की तैनाती के लिए मंजूरी दे दी गई है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बहुत जल्द अपना काम शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के फंड वहाँ के अवाम की तरक्की और खुशहाली पर ही खर्च होंगे। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिलाश्ताल फायरिंग के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातों का कोरोना वबा पर रवैया काबिल अफसोस है। अहम तरीन कौमी मसले पर भी अपोजिशन रहनुमाओं ने तनकीद करने से गुरेज नहीं किया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि 22 करोड़ अवाम अपोजिशन जमातों की मनफी सियासत से मुतनफ़र हो चुके हैं। मुश्किल वक्त में दुखी इंसानियत को अकेला छोड़ने वाले अपोजिशन रहनुमाओं को अवाम कभी माफ नहीं करेंगे। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मुश्किल वक्त में मुतासिर अफराद की मदद करना है। और पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सदर ने अपने एक बयान में कहा है कि टैक्स फ्री बजट वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम दोस्ती का सबूत है। उन्होंने कहा अपोजिशन ने बजट पढ़े बगैर ही तनकीद करना शुरू कर दी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि किफ़ायत शारी हुकूमती पॉलिसी की कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में टैक्स फ्री बजट पेश करना हुकूमती टीम की कामयाबी है और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत होगा। वज़ारत सनअत व पैदावार ने शुगर मिल्स एसोसिएशन को मरासला जारी किया है, जिसमें आवाम को चीनी 70 रुपए फी किलो फराहम करने की हिदायत की गई है। इस मरासले में चीनी की कीमत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने शुगर मिल से मुतालबा किया है कि 63 रुपए फी किलो चीनी दें ताकि आवाम को चीनी 70 रुपए फी किलो फराहम की जा सके। नाज़रीन, रुख करेंगे मकबूजा कश्मीर का, जहां कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत तहरीक आज़ादी कश्मीर को बज़ौर ताकत दबाने में बुरी तरह नाकाम रहा है और अब वो इसको बदनाम करने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल मौलवी बशीर अहमद ने श्रीनगर से जारी एक बयान में ये कहा है कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने हुर्रियत के चेयरमैन सैयद अली गिलानी से मंसूबे खत जारी किया है, जो सरासर जाली है और हुर्रियत चेयरमैन का इस खत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि यह खत तहरीक आज़ादी और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारतीय एजेंसियों की कारस्तानी है। मौलवी बशीर अहमद ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी मदद करता रहा है, जिस पर कश्मीरी अवाम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवान सैयद अली गिलानी की जुर्रतमंदाना क़यादत में एक मुकद्दस और अजीम नस्बुल ऐन के बरसरे पैकार हैं और भारत तहरीक आज़ादी कश्मीर को बदनाम करने की कोशिशों में हरगिज़ कामयाब नहीं होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान कुलगाम और इस्लामाबाद के अजला में मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौजियों ने 2 नौजवानों को जिला कुलगाम और 2 को जिला इस्लामाबाद में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान शहीद किया। काबिज इंतजामिया ने दोनों अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। आज होने वाली शहादतों के बाद गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान शहीद होने वाले कश्मीरी नौजवानों की तादाद 18 हो गई है। जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग का एक वक्त शहीद नौजवानों के अहले खाना के साथ इजहार यकजहती के लिए शुपैयां गया। वक्त के अरकान ने इस मौके पर कहा कि कश्मीरी शहदा का मिशन हर कीमत पर पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। जम्मू कश्मीर यंग मैंस लीग और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स यूथ फोरम के कारकुनों ने कश्मीरी नौजवानों के कत्ल के खिलाफ श्रीनगर और इस्लामाबाद के इलाकों में मुख्तलिफ मुजाहरे किए। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट के चेयरमैन ख्वाजा फिरदौस ने श्रीनगर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब पे कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर पर अपने गैर कानूनी कब्जे को तूल देने के लिए गुज़श्ता 7 तिहाइयों से कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहा है।
اور بلیٹن میں اب کچھ بات کرتے ہیں کورونا کے بڑھتے ہوئے وار کی۔ پاکستان میں کورونا کیسز کا گراف ہر گزرتے دن کے ساتھ بلند ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 6,472 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے۔ مزید 88 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بتاتا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثر افراد کی کل تعداد 1,32,405 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی کل تعداد 2,551 ہو گئی ہے۔ 50,056 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین، کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر ملک بھر میں خصوصی ٹیموں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 13,116 خلاف ورزیاں نوٹ کی گئیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق SOPs کی خلاف ورزی پر 1,541 مارکیٹوں اور دکانوں جبکہ 33 صنعتوں کو سیل کیا گیا۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر 1429 گاڑیوں کے خلاف کارروائی ہوئی۔ اسلام آباد میں 44 ہوٹل، 120 دکانیں اور 7 صنعتی یونٹس بند کر دیے گئے۔ پنجاب میں 820 دکانوں، 9 صنعتوں اور 776 گاڑیوں کے خلاف کارروائی ہوئی۔ سندھ میں 81 دکانوں، 1 صنعتی یونٹ اور 217 گاڑیوں کو جرمانہ یا بند کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں 239 مارکیٹوں اور دکانوں جبکہ 122 گاڑیوں کے خلاف ایکشن ہوا۔ NCOC کے مطابق آزاد کشمیر میں 163 دکانوں اور 170 گاڑیوں کے خلاف کارروائی ہوئی۔ SOPs کی خلاف ورزی پر گلگت بلتستان میں 37 دکانوں، 15 صنعتوں اور 83 گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ بلوچستان میں 736 کی خلاف ورزیوں پر کارروائی ہوئی۔ ترجمان کے مطابق ملک بھر میں 1292 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا۔ اسلام آباد میں 10، پنجاب 844 اور خیبر پختونخوا میں 414 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا، جبکہ سندھ میں 7، گلگت میں 5 اور آزاد کشمیر کے 12 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا۔ صوبہ سندھ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ PTI کے رہنماؤں فردوس شمیم نقوی اور حلیم عادل شیخ نے نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ کو پڑھے بغیر پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں مزید کیا کہا گیا ہے، نواب علی شاہ سے جانتے ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں، اپنی اور دوسروں کی جانوں کو محفوظ بنائیں۔ کورونا کے حوالے سے اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ اب تک صوبے میں 2,87,135 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جبکہ 24,387 مریض اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف فردوس شمیم نقوی نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ نہایت متوازن اور ٹیکس فری بجٹ ہے۔ بجٹ کی سب سے خاص بات ہے تو اس بجٹ کے اندر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ ڈیوٹیز میں کچھ رد و بدل کیا گیا، لیکن 20,000 آئٹمز کی ڈیوٹی کو وڈرا کیا گیا ہے کہ مینوفیکچرنگ کو فائدہ ہو سکے۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں غریب اور پسماندہ طبقے کو استعمال کی اشیاء پر ریلیف دیا گیا ہے۔ مشکل حالات کے اندر ایک نیا ٹیکس نہ لگنا اور پھر بھی سب سے زیادہ خیال غریبوں کا ہونا، تو میں کہنا چاہوں گا، میں اپنے کپتان کو، اپنے وزیر اعظم کو، عمران خان صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سندھ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے ڈاکٹروں کا احتجاج آج بھی جاری رہا۔ ہماری مطالبات جائز ہیں، ان کو سنا جائے۔ ہمارے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس، رسک الاؤنس اور ریٹائرمنٹ کے الاؤنس سب کو بہتر کیا جائے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے عوام احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ہینڈ سینیٹائزر، ماسک اور گلوز کا استعمال کریں اور سماجی فاصلوں کا خیال رکھیں۔ PTV نیوز کے لیے کراچی سے نواب علی شاہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ کورونا وائرس کے تدارک اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت بلوچستان کے بھرپور اقدامات جاری ہیں۔ ریجنل بلڈ سینٹر کوئٹہ میں متاثرہ مریضوں کے لیے پلازما تھراپی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے سرفراز شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ کورونا وائرس کی تدارک اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت بلوچستان کی جانب سے صوبہ دارالحکومت کوئٹہ سمیت صوبے کے تمام شہروں میں قائم ہاسپٹلز کو اپ ڈیٹ کر لیا گیا ہے۔ کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے پلازما تھراپی کے آغاز کے تحت ریجنل بلڈ سینٹر کوئٹہ میں جدید ترین مشینری اور دیگر آلات کی تنصیب سے کانویلیزنٹ پلازما کی تیاری کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت پر پلازما تھراپی کے ذریعے علاج کو صوبے بھر میں وسعت دینے کے لیے بڑے پیمانے پر مقامی ڈاکٹرز کو ٹریننگ فراہم کی جا رہی ہیں۔ چیف سیکرٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائرڈ فضیل اصغر کا کہنا ہے کہ صوبے کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں جلد ہی کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ کی سہولیات فراہم کر دی جائیں گی۔ انتظامیہ
انتظامیہ کی جانب سے کوئٹہ شہر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت SOPs پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے۔ جو گراہک دکان کے اندر آتا ہے اس کو پہلے سینیٹائزر کرتا ہوں، دستانے پہنتا ہوں، مطلب اگر 2-3 بندے سے زیادہ رش ہو گیا اس کو باہر کھڑا کرے گا۔ احتیاط کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، ورنہ لاک ڈاؤن پھر سے جو ہے ہو جائے گا۔ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بازار میں خرید و فروخت کرنے والی عوام اور تاجر برادری کو سماجی فاصلے اور احتیاطی تدابیر کا پابند بنایا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کے تدارک کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے گئے ہیں، لیکن عوامی سطح پر ہم سب کو مؤثر طور پر اپنی حفاظت کرنی ہوگی، اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ اور بلٹن میں اب کچھ بات کرتے ہیں کورونا کے عالمی اثرات کے حوالے سے۔ دنیا بھر میں اب تک 78 لاکھ افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,30,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ 40 لاکھ سے زیادہ افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں اور دنیا کا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 21,22,000 سے زائد ہے، جبکہ 1,17,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں 41,481 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ رخ کریں گے بھارت کا، جہاں کورونا وائرس قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں بھارت چوتھے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں 3,11,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، 9,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور اب برازیل، جو دنیا میں متاثرین کی تعداد اور ہلاکتوں کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، وہاں اب تک 42,000 کے قریب ہلاک اور 8,32,000 کے قریب افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں بہت سے ICU ایسے ہیں جو 80% تک بھر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برازیل کو نمایاں طور پر مدد کی ضرورت ہے تاکہ وہ وائرس سے نمٹ سکے۔ دوسری جانب برازیل کے بڑے شہروں میں کئی مہینوں کی بندش کے بعد شاپنگ مالز دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ عالمی خبروں کے بعد رخ کریں گے ایک بار پھر قومی خبروں کی جانب۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے محکمہ زراعت کے اعلیٰ حکام کو ضم شدہ اضلاع کے لیے منظور شدہ نئی آسامیوں پر بھرتی کے عمل کو مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان بھرتیوں کے سارے عمل میں میرٹ اور شفافیت کو ہر لحاظ سے یقینی بنایا جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ لائف اسٹاک کے شعبے کے تحت ضم شدہ اضلاع میں تجارتی پیمانے پر دودھ اور گوشت کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے 67 کروڑ 40 لاکھ روپے کی لاگت سے 3 سالہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ ناظرین، بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہم ترقیاتی منصوبوں کی پلاننگ اور انہیں عملی شکل دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ منصوبوں کے تعمیراتی معیار کو یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ کا میکانزم بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ کوئٹہ تاہنا روڈ کو دو رویہ کرنے کے منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ سیکرٹری مواصلات اور ان کی ٹیم منصوبوں کی مانیٹرنگ کے ذریعے معیار اور مقررہ مدت میں تکمیل یقینی بنا رہے ہیں۔ اور 21 جون کو سورج گرہن ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں اسے دیکھا جا سکے گا۔ اس دوران چاند مکمل طور پر سورج کے سامنے آ جائے گا اور سورج ایک آتشی دائرے کی شکل میں نظر آئے گا، جسے رنگ آف فائر بھی کہا جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات بتاتا ہے کہ پاکستان میں یہ منظر سکھر اور قرب جوار میں دیکھا جا سکے گا، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں جزوی سورج گرہن ہوگا۔ سورج گرہن پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 8:46 پر شروع ہو کر دوپہر 2:34 پر ختم ہوگا۔ نقطۂ عروج دن 11:40 ہوگا۔ اور ناظرین، کورونا وائرس کے باعث ایرانی سرحد کی جزوی بندش سے آموں کی برآمد شدید متاثر ہوئی ہے۔ پاک ایران سرحدی شہر تفتان میں آموں سے لدے سینکڑوں ٹرک پھنس گئے ہیں۔ شدید گرمی میں کئی روز سے پھنسے ٹرکوں میں آم گلنے سڑنے لگے۔ کورونا وائرس کے باعث پاک ایران سرحد ہفتے میں 3 روز کھولی جاتی ہے، جس سے محدود پیمانے پر صرف ایران سے آنے والی گاڑیوں کو پاکستان میں داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی اہلیہ اور نامور سماجی شخصیت بیگم رانا لیاقت علی خان کی 30ویں برسی منائی گئی۔ ناظرین، پاکستان کی آزادی کے بعد رانا لیاقت نے خواتین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے پہلے پاکستان ویمن والنٹیئر سروس اور پھر آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن کی بنیاد ڈالی، جو آج بھی پاکستانی خواتین کی خدمت میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان سندھ کی پہلی خاتون گورنر بھی تھیں۔ ایک بے حد فعال زندگی گزارنے کے بعد بیگم رانا لیاقت علی 13 جون 1990 کو حرکت قلب بند ہونے کے باعث کراچی میں انتقال کر گئیں۔ وہ قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں اپنے شوہر لیاقت علی خان کے پہلو میں آسودہ خاک ہیں۔
आगे बढ़ते हैं और अब खबरनामे में कुछ जिक्र करेंगे दुनियाई मौसीकी के आफताब शहनशाह गजल मेहदी हसन का, जिनको अपने परस्तारों से बिछड़े 8 बरस बीत गए हैं, लेकिन उनके गीत और गजलें आज भी यादों में तरोताजा हैं। मजीद तफसील बताएंगी कंजा नकवी अपनी इस रिपोर्ट में। जन्नत से गजल गायकी में बेमिसल महारत के हामिल शहनशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन ने 1927 को भारतीय रियासत राजस्थान में आंख खोली। उनके फनी करियर का आगाज 1952 में रेडियो पाकिस्तान कराची से हुआ। जिनसे मिला मेरे दिल को मेहदी हसन को 1962 में रिलीज होने वाली फिल्म फिरंगी में गाई गजल से शोहरत मिली। मेहदी हसन के चाहने वाले न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मेहदी हसन के गाए मिली नगमात भी आवाम में न सिर्फ मकबूल हुए बल्कि इन नगमात ने कौम में जोश और वलवले की एक नई रूह फूकी। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर दर्जा आफ़ताब तुमसे है। मेहदी हसन ने 25,000 से ज़ायद फिल्मी गीत और गजलें गाईं। उन्हें हुकूमत की जानिब से तमगा इम्तियाज, सितारे इम्तियाज और तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी जैसे एजाज़ात से नवाजा गया। लेकिन मेहदी हसन के लिए सबसे बड़ा एजाज वो बेपनाह मकबूलियत, मोहब्बत और पजीराई थी जो उन्हें आवाम से मिली। कंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और उर्दू अदब की नामवर शख्सियत मुसन्निफ मुहक्किक प्रोफेसर डॉक्टर मजहर महमूद शेरानी को शेखुपुरा में सपुर्द खाक कर दिया गया। उनके नमाज जनाजा में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से नुमाइंदा शख्सियात, शहरियों और उनके अजीज व अकारिब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद उन्हें आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। प्रोफेसर मजहर महमूद शेरानी को आलमी फरूक उर्दू अवार्ड से भी नवाजा गया। वो उर्दू के नामवर शायर अख्तर शेरानी के बेटे थे। वो 4 किताबों के मुसन्निफ भी थे। और नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि 5-7 साल कबल लोधी दौरे हुकूमत में तैयार की गई उस्मानिया मस्जिद आज भी गुजरावाला के नवाही गांव एमन आबाद के इलाके में मौजूद है। मुतालिका इदारों की अदम तवज्जो के बायस ये तारीखी मस्जिद टूट फूट का शिकार है। गुजरावाला से शहरियार भट्ट की रिपोर्ट। तारीखी लिहाज से गुजरावाला शहर अपनी अलग पहचान रखता है। यही वजह है कि 500 साल कबल लोधी दौरे हुकूमत में तैयार की गई उस्मानिया मस्जिद इसकी कदीम तरीक के निशानात में से एक निशानी है। ये मुकद्दस मस्जिद खुले मैदान और एक बड़े तालाब के बीच में वाक़े है। 500 साल पुरानी मस्जिद है, लोधी इरा में कंस्ट्रक्ट हुई और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। इसका बहुत वास्ट एरिया है जहाँ बहुत कुछ हो सकता है। मस्जिद के अंदर तमाम आराइशी काम मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं, लेकिन मरकजी ढांचा आज भी बेहतर हालत में मौजूद है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी अभी तक कायम है। तो हम कमिटेड हैं इंशाल्लाह इस मस्जिद को इसकी रिहैबिलिटेशन करें और इसकी रिहैबिलिटेशन करने के बाद इस मस्जिद को जो ये ट्रूली डिजर्व करती है, जिस तरह की शान और शौकत, वो इसको वापस करें। उस्मानिया मस्जिद एक बहुत ही अहम तरीकी मुकाम है। शहरियार भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गुजरांवाला। और
اور موسم کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں، محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ ناظرین، کھیلوں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کورونا کی وجہ سے ایشین انڈر 18 بیس بال چیمپئن شپ ملتوی کر دی گئی ہے۔ جنوبی ایشیائی ممالک میں کورونا کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر انڈر 18 ایشین بیس بال چیمپئن شپ کی تاریخیں مزید آگے بڑھا دی گئی ہیں۔ اب یہ چیمپئن شپ ستمبر کی بجائے دسمبر میں تائیوان میں کھیلی جائے گی۔ فیڈریشن کے صدر سید فخر علی شاہ کے مطابق بیس بال فیڈریشن آف ایشیا سے پاکستان فیڈریشن بیس بال کو تصدیقی ای میل موصول ہو گئی ہے۔ پنجاب ویمن فٹ سال چیمپئن شپ کورونا وائرس کے باعث ملتوی کر دی گئی۔ ویمن چیمپئن شپ 14 جون سے لاہور میں کھیلی جانی تھی۔ پنجاب ویمن فٹ سال ایسوسی ایشن ویمن ونگ کے صدر شمائلہ صدیق نے کہا کہ چیمپئن شپ کی تمام تر تیاریاں مکمل تھیں، لیکن ملک میں کورونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کے باعث چیمپئن شپ کو ملتوی کرنا پڑا۔ چیمپئن شپ اب رواں سال 2 سے 4 اکتوبر تک کھیلی جائے گی۔ چیمپئن شپ میں 9 ٹیمیں حصہ لیں گی، جن میں راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور، سرگودھا، فیصل آباد، ملتان، ساہیوال، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور کی ٹیمیں شامل ہیں۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا پہلا آن لائن باکسنگ ٹورنامنٹ 15 جون سے شروع ہوگا۔ آن لائن فٹنس اینڈ شیڈو باکسنگ ٹورنامنٹ میں 3 کیٹیگریز کے مقابلے ہوں گے۔ کورونا کے باعث محدود سرگرمیوں کی وجہ سے منعقد ہونے والا آن لائن ٹورنامنٹ 7 روز تک جاری رہے گا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان بھر سے کھلاڑیوں کی انٹریز جاری ہیں، جبکہ باکسنگ فیڈریشن نے ریفریز اور آفیشلز کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ بند دروازوں کے پیچھے اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں۔ غرناطہ نے گتافے کو ہرا دیا، ویلنسیا نے لیوانٹے کے درمیان مقابلہ 1-1 گول سے برابر کر دیا۔ غرناطہ میں کھیلے گئے میچ میں میزبان غرناطہ نے گتافے کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے مات دے دی۔ کھیل کے 20ویں منٹ میں ڈیوڈ تیمور نے گول کر کے گتافے کو برتری دلائی۔ میچ کے 70ویں منٹ میں گتافے کے جینے نے فٹ بال کو اپنے ہی گول پوسٹ کی راہ دکھا کر غرناطہ کو 1 گول تحفے میں دے دیا۔ 79ویں منٹ میں کارلوس فرنانڈز نے غرناطہ کی طرف سے گول کر کے اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔ ویلنسیا میں میزبان ویلنسیا اور لیوانٹے کے درمیان کھیلے گئے میچ کا پہلا ہاف بغیر کسی گول کے گزرا۔ کھیل کے 89ویں منٹ میں میزبان ٹیم کے روڈریگو نے گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی، تاہم کھیل کے آخری لمحات میں لیوانٹے کے گونزالز میلیورو نے گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا۔ 13 مرتبہ کی فاتح یووینٹس کی ٹیم کو کوپا اٹالیا فٹ بال کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ تورینو میں بند دروازوں کے پیچھے یووینٹس اور اے سی میلان کے درمیان کھیلا گیا سیمی فائنل کا دوسرا مرحلہ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان کورونا لاک ڈاؤن سے قبل 13 فروری کو کھیلا گیا سیمی فائنل کا پہلا مرحلہ بھی 1-1 گول سے برابر رہا تھا، تاہم اب ابے گولز کے اصول کی بنیاد پر یووینٹس کی ٹیم فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ عالمی وبا کورونا وائرس کی وجہ سے 3 ماہ کے وقفے کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان ہونے والا یہ اٹلی کا پہلا پروفیشنل میچ تھا۔ میچ سے قبل کورونا وائرس کے سبب ہلاک ہونے والوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ دوسرے سیمی فائنل میں ناپولی کی ٹیم 1-0 کی برتری کے ساتھ انٹر میلان سے ٹکرائے گی۔ ایونٹ کا فائنل 17 جون کو کھیلا جائے گا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان افریدی بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ شاہد افریدی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ جمعرات سے ان کی طبیعت ناساز تھی، جس کے بعد انہوں نے کورونا ٹیسٹ کروایا جو مثبت آیا ہے۔ ماہر ناز آل راؤنڈر نے قوم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے رواں سال آسٹریلیا میں ہی انعقاد کے حوالے سے مثبت اشارے ملنے لگے ہیں۔ میں ہے تمام تر احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ورلڈ کپ کرانے کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے کورونا وائرس کے باعث دورہ سری لنکا اور دورہ زمبابوے منسوخ کر دیا ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کو 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کے لیے جون میں سری لنکا، جبکہ 3 ون ڈے میچز کے لیے اگست میں زمبابوے کا دورہ کرنا تھا۔ اس سے پہلے سری لنکن کرکٹ بورڈ نے اگست میں بھارت کی میزبانی کے لیے امید ظاہر کی تھی۔ بلو شرٹس کی سری لنکا کے خلاف سیریز 24 جون سے شروع ہونا تھی، جبکہ 22 اگست سے شیڈیول سیریز کے لیے زمبابوے کا مہمان بننا تھا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے آفیشیلز کی طرف سے جاری بیان کے مطابق بورڈ بین الاقوامی اور ڈومیسٹک کرکٹ بحال کرنے کے لیے پرعزم ہے، تاہم اس میں کوئی جلد بازی نہیں کی جائے گی۔
टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के मुंतजमीन ने कहा कि अगले साल ओलंपिक्स के कामयाब इनकाद के लिए 80% वेन्यूज को महफूज बना लिया गया है। टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स 43 वेन्यूज पर अगले महीने होनी थी, ताहम कोरोना वायरस के बायस इवेंट को 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया गया है। नेशनल स्टेडियम, जहां पर टोक्यो ओलंपिक्स की इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब होनी है, को भी 2020-21 के लिए महफूज बना लिया गया है। टोक्यो 2020 के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तुषारो के मुताबिक अक्सर वेन्यू को महफूज बना लिया गया है। हमें उम्मीद है कि जो वेन्यू जिस खेल के लिए मुख्तस किया गया था वो खेल उसी वेन्यू पर होगा। अमेरिका में खेलों की सरगर्मियां बहाल होने लगी हैं। कोरोना लॉकडाउन के 3 महीने के बाद टेक्सास में गाफ मुकाबलों का आगाज हो गया है। चैंपियनशिप के दूसरे मरहले में अमेरिकी खिलाड़ी हैरल्ड वार्नर बर्तरी हासिल करने में कामयाब हो गए। वार्नर ने दूसरे राउंड में 4 अंडर पार 66 स्कोर किया और मजमूई तौर पर 11 अंडर पार के साथ लीड कर रहे हैं। अमेरिका के ही बैरसन दीचाम्बाओ 10 अंडर पार के साथ दूसरे नंबर पर हैं। आलमी नंबर 1 आयरलैंड के रॉरी मैकलरॉय दूसरे मरहले में तीसरे नंबर पर रहे। तमाम खिलाड़ियों ने कोरोना टेस्ट के बाद इवेंट में शिरकत की। नाज़रीन, खेलों से इतना ही, अब आपके लिए चलते हैं मेन लैब की तरफ। बहुत शुक्रिया अनीस, और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। अयाज असलम और आसमा इकबाल को दीजिए इजाजत। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए रुमाल, दुपट्टा, हिजाब या मास्क से लगातार मुंह और नाक ढांपने की आदत अपनाएं। याद रखें, घर से बाहर मुंह और नाक को ढांपना लाजमी है। इसकी पाबंदी करें ताकि आप महफूज रहें, पाकिस्तान महफूज रहे। हुकूमत पंजाब। एक जानिब वो मोहब्बत है जिसने मेरी खातिर दुश्मन का तीर खाया और अब दूर है मुझसे। ये लिबास जो मुझे दुल्हन बनाने के लिए पहनाया गया है कफन साबित होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीनों का मुहाफिज समझकर हमने जिस शख्स को हिफाजत की जिम्मेदारी दी, असल में वो शख्स तरीफियों का आलयकार। इंसान की लालच और इश्क की दोनों कमजोरियाँ किसी भी इंसान को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। अगर उन्हें रास्ते से न हटाया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर जंग में शहीद हो जाऊं मैं तो गोक्षी से निकाह कर लेना। दो साल कबल जुमेरात 14 जून 2018 की शाम को भारतीय खुफिया एजेंसियों के एजेंटों ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के नामवर सहाफ़ी और राइजिंग कश्मीर के एडिटर शुजात बुखारी को श्रीनगर में उनके दफ्तर के बाहर फायरिंग करके 2 मुहाफिजों समेत शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फोर्सेस और एजेंसियों का यह मामूल है कि जो भी कश्मीरी अवाम के हक में आवाज बुलंद करता है उसे जाली मुकदमात में जेलों में बंद कर दिया जाता है या शहीद कर दिया जाता है। भारतीय फोर्सेस और खुफिया एजेंसियों ने सैयद शुजात बुखारी को शहीद करके मकबूजा जम्मू और कश्मीर के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को पैगाम दिया कि अगर वो भारतीय रियासती दहशतगर्दी और मकरू अज़ाइम के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे तो काबिज भारतीय फौज के लिए उन्हें सरेआम शहीद कर देना मामूल की बात है। सैयद शुजात बुखारी के इंटरव्यू और ख्यालात भारत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे, क्योंकि वो कश्मीरियों की बात करते हुए भारत को बार बार कहते थे, अगर आप कश्मीर में पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं करते हैं, अगर आप इन लोगों के साथ बात नहीं करते हैं जो यहाँ के पॉलिटिकल सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप वाकई तौर पे आप ये जो डायरेक्शन आप खुद इसकी बदल रहे हैं, आप एक ऐसे उन लोगों के हाथ में इसको दे रहे हैं जहां पे शायद आपका कंट्रोल नहीं होगा कल, जहां पे किसी का कंट्रोल नहीं होगा। तो अगर आप एनआरकी चाहते हैं तो ठीक है,
تو انارکی کو آگے انارکی سے بچنے کے لیے آپ کو تو ٹریڈیشنل پولیٹیکل سیٹ اپ کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. شجاعت بخاری کشمیر کے مستقبل کے حالات پر گہری نظر رکھتے تھے اور انہوں نے وقت سے پہلے ہی دفعہ 370 اور 35A کو ختم کرنے کے بھارتی مکروہ عزائم سے قوم کو آگاہ کر دیا تھا. جہاں تک دفعہ 35A کا تعلق ہے اور اس کی جو پٹیشن سپریم کورٹ میں اس وقت چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا رد عمل جو ریاست جموں کشمیر میں اور خاص طور سے کشمیر وادی میں ہے وہ بہت ہی سخت ہے. وہ اس اعتبار سے کہ اس کو ایک سازش سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ یہ کشمیر کی جو اپنی شناخت ہے، اپنا جو اس کا تشخص ہے، اس تشخص کو ختم کرنے کے لیے جو سازش کئی دہائیوں سے چل رہی ہے، اس کا ایک حصہ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی جنگ کے لیے بھی تیار ہیں اگر اس دفعہ کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ خانی کی گئی ہو. اس بہادر صحافی نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ایک انٹرویو میں عالمی برادری اور کشمیری قوم کو بھارتی توسیع پسندی اور مسلم آبادی کے تناسب میں تبدیلی کے بھیانک منصوبے پر بات کرتے ہوئے آگاہ کیا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ریاست جموں کشمیر جو واحد مسلم اکثریتی ریاست ہے پورے ہندوستان میں، اس کا جو تشخص ہے، جو اس کا اپنا ایک کریکٹر ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب پورے ریاست جموں کشمیر میں بالعموم اور کشمیر وادی میں بالخصوص جب لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بجائے اس کے کہ آپ اس مدعے پہ ان کے ساتھ بات کریں اور ان کو ایک سیاسی جو مسئلے کو اس کا حل ڈھونڈنے کی جو کوششیں ہیں اس میں آپ ان کو شامل کرتے. کشمیر کے پاس، ریاست کے پاس جو بھی خود مختاری کا جو بھی بچہ کھچا حصہ ہے اس کو بھی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو سمجھا جا رہا ہے کہ جو ان کا پلان ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے ریاست جموں کشمیر کو پوری طرح سے انٹیگریٹ کیا جائے بھارت میں. شہید صحافی کے تمام خدشات حرف بحرف درست ثابت ہو رہے ہیں. مقبوضہ جموں و کشمیر میں مسلمانوں کا ہولوکاسٹ جاری ہے. روزانہ کی بنیاد پر درجنوں کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے. آبادی کے تناسب میں تبدیلی کے لیے قانون بدلے جا رہے ہیں. کشمیریوں کی نسل کشی جاری ہے. بھارت لداخ کو یونین ٹیریٹری بنانے کا خمیازہ عبرتناک شکست کی صورت میں بھگت چکا ہے. بنیادی انسانی حقوق اور اظہار رائے کی آزادی کو بری طرح پامال کیا جا رہا ہے. جدوجہد آزادی جاری و ساری ہے، جبکہ دھمکیوں اور شہادتوں کے باوجود کشمیری صحافی پوری دیانتداری سے اپنا کام کر رہے ہیں. بات کرنے کا حق تو سب کو ہے، لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری نہیں جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو، وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی. تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈبیٹ کی، اور اسی لیے میں مشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں، اور جواب دوں گا میں امتیاز گل. وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں. نقطۂ امتیاز دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 10:05 پر صرف PTV نیوز پر. صنعتی مالکان متوجہ ہوں، کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. بایو میٹرک حاضری پر پابندی عائد کریں، تھرمل اسکیننگ کی سہولت یقینی بنائیں، ملازمین کے لیے ماسک اور دستانوں کا استعمال یقینی بنائیں، داخلی اور خارجی راستوں پر سینیٹائزرز کی دستیابی یقینی بنائیں، ملازمین کو 8 گھنٹے کے دورانیے کے حساب سے 2 شفٹوں میں تقسیم کریں. کرونا وائرس کی علامات کی صورت میں متاثرہ ملازم کی دفاتر یا کام کی جگہ پر آنے جانے پر پابندی عائد کریں. آگاہی مہم کے حوالے بینرز آویزاں کریں.
दफातर में या काम करने वाली जगह पर बार बार हाथ धोने की सहूलत मौजूद हो। मालिकान और कारकुनान के कपड़ों को जरासीम से पाक करने के लिए स्प्रे करें। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामत जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। स्टाफ के दफातर या काम की जगह आने जाने के लिए जराए आमदोरफ्त में एहतियात बरती जाए ताकि हजूम से बचा जा सके। स्टाफ को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि काम के दौरान या कोई चीज खाते हुए एक दूसरे से कम 2 मीटर का फासला रखा जाए। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें।